آزاد کشمیر کی سیاست میں الیکشن کی تاریخیں قریب آتے ہی سیاسی ماحول میں گرما گرمی ہے، جبکہ چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات کا نیا 3 مرحلوں پر مشتمل شیڈیول جاری کر دی۔ اب انتخابات 27 جولائی سے شروع ہو کر 10 اگست تک مختلف ڈویژنز میں کروائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ انتظامی امور اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پر رد عمل آیا ہے۔ شازیہ مری صاحبہ یہ کہتی ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ انتخابی شیڈیول میں یہ غیر متوقع تبدیلیاں بلاول بھٹو زرداری کی مقبولیت کی وجہ سے کی گئی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ چاہے شیڈیول کتنا ہی کیوں نہ بدل دیا جائے، فتح پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی۔ یہ پیپلز پارٹی کا ظاہر موقف ہے۔ دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان شکوہ جواب شکوہ جو ہے اس کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے جب مخاطب ہوئیں تو انہوں نے سندھ کی ٹوٹی سڑکوں کا طعنہ دیا۔ پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن ہیں، انہوں نے مریم نواز کے بیانات پر تنقید کی اور نون لیگ کو فارم 47 کی پیداوار قرار دیا ہے۔ تو یہ دونوں اتحادی ہیں اور یہ مل کر کام کر رہے ہیں وفاق میں، لیکن مظفر آباد اور آزاد کشمیر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ان دونوں کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کا کہاں تک جا چکا ہے۔ لیکن اس سب کے بیچ جو انٹرسٹنگ خواہش ہے وہ کسی اور کی نہیں، پاکستان کے 3 مرتبہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ جیتتی ہے تو پھر میں شہباز شریف سے بات کروں گا۔ پارٹی کے صدر ویسے میاں محمد نواز شریف خود ہیں، کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف سے بات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم آزاد کشمیر لگا دیں۔ اچھا، اس سب کے بیچ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو دوسرا سینٹیمنٹ ہے آن دی ادر سائڈ، اس کو بھی ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ وفاق پر تنقید ہے، خاص طور پر خواجہ آصف سے متعلق جو معاملات ہیں اس پر بلاول بھٹو کا بڑا دو ٹوک واضح موقف ہے، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ سندھ کی کارکردگی دیکھ لیں، کراچی کی ٹوٹی سڑکیں دیکھ لیں۔ حسین اقبال صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ کشمیر کے لوگ لاہور چاہتے ہیں، کراچی نہیں۔ لیکن اب اس سب کے بیچ یہ جو انتخابی شیڈیول ہے یہ کس حد تک سیاسی جماعتوں کو متاثر کرے گا، اور یہ دونوں اتحادی آپس میں آخر کشمیر میں لڑیں گے تو کہیں تیسرا فریق تو کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر شہادت عوام صاحب، مسلم لیگ نون سے شمائلہ رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ سینیٹر صاحب بنیادی طور پہ آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ جو شیڈیول اسٹریچ ہو گیا ہے، ظاہر ہے اس کی ایک توجیہ ہے، وجہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ایک واحد راستہ تھا یا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ موجود تھا جسے آپٹ کر لیا جاتا تو شاید اس سے بہتر رہتا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو الیکشن کمشنر صاحب نے جو اس کی وجہ پیش کی ہے وہ تو یہ کہا ہے کہ الیکشن کو ہم نے جو ہے پرامن بنانے کے لیے تاکہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کروا پائیں، اس کے لیے شیڈیول کو ہم نے بائفرکیٹ کیا ہے۔ لیکن اصل بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو صورتحال نظر آتی ہے، جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی الیکشن کمپین جو ہے اسٹارٹ کی اور جس طریقے سے وہاں کے لوگوں نے وہاں رسپانس کیا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں حواس باختہ ہو چکے ہیں، اور وہ ادھر ادھر کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال سچویشن چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، لیکن جس طریقے سے جنابہ شازیہ مری صاحبہ نے کہا ہے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے، جو بھی سچویشن ہو جائے الیکشن میں، آدمی جو ہے ہر طرف آدمی جو ہے اس کے جو ہے وہ خدشات جو ہیں وہ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے بھرپور کمپین کی ہوئی ہے اور ہمیں یقین ہے، اور جس طریقے سے وہاں کے لوگوں نے رسپونڈ کیا اور آپ میڈیا والوں نے جس طریقے سے دکھایا اور عوام نے دیکھا، یہ الیکشن چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بن چکا ہے، وہاں کے عوام جو یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ ہمیں لیڈ بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے، کیونکہ پہلے دن سے جو بھٹو صاحب کا جو بلاول صاحب کا جو سلوگن تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے لوگ کریں گے، نمبر 1۔ دوسرا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ کہ اگر وہاں کی اس قسم کی گو کہ ہماری وہاں پہ گورنمنٹ ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگوں کے اگر کسی قسم کے تحفظات ہیں، کوئی سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے، اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیتے ہیں، سارے لوگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں اور چیزوں کا حل نکال کے آگے چلیں تاکہ کشمیر کی جو کاز ہے اس کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں کچھ اس قسم کے بھی یقینی طور پہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ باہر کی طاقتیں ہیں۔ مظفر آباد میں آپ کی حکومت نے، راٹھور صاحب کی حکومت نے نہیں پابندی لگائی اس ساری تحریک کا جو مطلب چہرہ تھا JAC، اس کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف وہ پابندی ہے، وہ نوٹیفیکیشن ہے، اور دوسری طرف اسی سینٹیمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا، یہ پھر بھی آپ وہاں پہ ڈومینیٹ کریں؟
بالکل دیکھیں پھر اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اگر وہاں پہ قتل و غارت گاری ہو رہی، اس وقت بھی 32 لوگ جو ہیں جانیں کھو چکے ہیں، اور اگر اس قسم کی صورتحال سچویشن ہو رہی ہو اور لوگ جو ہے ماورائے پارلیمان جو ہے کچھ مطلب اپنے مطالبات کر رہے ہوں، تو بات یہ گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا تھا کہ ان جو ہے چیزوں یہ کو فیصلہ روکنے کے مظفر لیے آباد میں لوگوں کی موجود جان و حکومت نے مال خود کی لیا، اور وہ پالیسی اسلام آباد سے نہیں آئی تھی، ہیں سینیٹر صاحب؟ لوگوں مال جو ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن بات میں آپ کو صورتحال میں بتا رہا ہوں. دیکھیں ڈیفینیٹلی بات یہ صورتحال ہے موجود ہے. کہ میں سینیٹر صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں، مظفر آباد نے خود ڈیسائیڈ کیا، اسلام آباد سے پالیسی نہیں آئی نا؟ دیکھیں اس کے لیے تو میرے خیال میں جو پی ایم صاحب وہ بہتر طور پہ کہہ سکتے ہیں، یا فیڈرل گورنمنٹ وہ کہہ پائے گی. میں ایز اے پارلیمنٹرین اس کو، چونکہ جو چیز جس کا میں حصہ لیکن نہیں اگر ہوں تو اس کے پیپلز اوپر پارٹی یہ میرا کہتی کمنٹ ہے کہ کرنا. اسلام آباد کی پالیسیز جو ہے مظفر آباد پہ لاگو نہیں ہونی چاہیے، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا ہوگا، اسلام آباد کے کہنے پہ نہیں کیا ہوگا. لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں نے پہلے آپ کو یہ کہا کہ یہ جواب مجھ سے چونکہ بنتا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کشمیر کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، اگر آپ پیچھے چلے جائیں اکتوبر کا جو فیصلہ تھا جیک کے، یہی جو مطالبات تھے، آپ مجھے یاد کروائیے گا کہ اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ہی جو ہے، اسی فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں پہ 3 روپے پر یونٹ کے حساب سے بجلی، آٹے کی سستائی، یہ ساری چیزیں فیڈرل گورنمنٹ نے کی تھی. اور یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کشمیر ہماری ٹیریٹری ہے، اور ٹیریٹری کو جو مینیج کرتی ہے وہ منسٹری جو ہے وہ اسلام آباد میں کشمیر کی منسٹری ہے جو اس کاز میں کو ان سارے نقصان نقطوں کو پہنچے. اگر جوڑ کر دیکھوں تو ظاہر ہے آپ کا کشمیر کو لے کر موقف، یا چلیں گلگت کا بھی موقف کم و بیش ایک جیسا ہی، اور آپ کا مطالبہ اسلام آباد کی پالیسیز کا انفلوئنس کم ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مقبولیت ہے، ظاہر ہے اسی نعرے کی وجہ سے ہوگی، اس مقبولیت کو کاٹنے کے لیے یہ الیکشن کا اسکیجول سٹریچ ہو گیا. تو چیف الیکشن کمشنر آپ کی نظر میں جانبدار ہیں، وہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے لفظ اندیشے کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے جو الیکشن لڑے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ ہر طرف ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی ایٹ دی سیم ٹائم جو انہوں نے الیکشن کمشنر صاحب نے جو اس کی توجیہ پیش کی ہے کہ تاکہ بہتر طور پہ پرامن طور پہ الیکشن ہو سکے، سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں اپنا رول بہتر احسن طریقے سے ادا کر پائیں، تو ہم اس بات کو بھی ہم اون کرتے ہیں. تو ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی، ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ الیکشن کے ساتھ ساتھ الیکشن ڈے پہ اور آگے پیچھے جو صورتحال سچویشن ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا، یہ تنقید بہت ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے. احسن اقبال صاحب نے بھی کہا، خود مریم نواز صاحبہ نے کل کہہ دیا، ٹوٹی سڑکوں کا حوالہ دیا، کراچی کا حوالہ دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے مقابلے میں کوئی کارکردگی، کوئی انفراسٹرکچر کی کامیابی پیش کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں انہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھرپور منہ توڑ جواب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سب یہ کہتے ہیں کہ کراچی جیسا نہیں بننا چاہتا کشمیر نون لیگ سے. منہ توڑ والا لفظ تو آپ جیت قسم کے اینکر ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی یقینی طور پہ تنقید کرتی ہے، لیکن تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ ہم نہیں کرتے، ہم دلائل کی بات کرتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آج آپ جو ہے چاروں صوبوں کو وزٹ کر لیں کہ روزگار کے لیے چاروں صوبے الحمدللہ اگر آپ کو نظر آتی ہے عوام، تو وہ میرے صوبے سندھ کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہیلتھ کے حوالے سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے جو غیر ملکی علاج کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو وہ میرے سندھ کا دورہ کرتا ہے. ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر آپ جاتے ہیں تو گرامر کے ریزلٹس اٹھا کے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو صورتحال سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو صورتحال وہ کہتے ہیں ہم انفراسٹرکچر بناتے ہیں، سڑکوں کی مثال دیتے ہیں، موٹر وے کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے سڑکیں بنی نہیں، کراچی کی سڑکوں کی مثال اس دیتے میں ہیں. تو دیکھیں وہ سڑکیں بالکل بجا طور پہ ہے، لیکن ایک گورنمنٹ صرف وہیں پہ سڑکیں بناتی ہے جہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہوتے ہیں، وہ اپنے حلقے مضبوط کرنے کے لیے وہ بناتے ہیں، چونکہ ان کو این ایف سی میں آبادی کے لحاظ سے
ان کو جو ہے بہت زیادہ رقم ملتی ہے اور وہ وہیں لگاتے ہیں جو ان کے اپنے حلقے ہوتے ہیں، لیکن نہ وہ M6 کی طرف جاتے ہیں، نہ M9 کی طرف جاتے ہیں، نہ M10 کی طرف جاتے ہیں۔ اصول تو دنیا کا یہ، اگر آپ سڑکیں بناتے ہیں تو بھائی آپ کو جو عالمی جو اصول تھا وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کوئی موٹر وے یا سڑک شروع کرتے ہیں تو پورٹ جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے آپ کو شروع کر کے دوسری طرف جانا چاہیے۔ لیکن میں نے گزارش یہ لیکن یہ کیا، پیچ سڑکیں ڈیفینیٹلی آج بناتے تک ہیں جو ہے تو وہ بھائی اناٹینڈڈ ہے، بات آپ یہ یہ کہ بات عوامی فنڈ جو ہے وہ آپ اپنی الیکشن کمپین کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ عوام کا اگر پاکستان کا فنڈ اگر آپ نے لگانا ہے تو بھائی پورے پاکستان دیکھیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ 4 صوبے جو ہیں مل کر ایک اکائی بناتے ہیں، تو آپ کو تو پورا پاکستان جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ کو ایک صوبے کے اندر ہی سڑکیں جو ہیں نارووال سیالکوٹ خیر لاہور وہ پنڈی 18ویں لاہور ترمیم کے بعد پنڈی وہ روزہ ڈومین کے بنانے معاملات آئے تھے، چاہیے۔ NFC آپ کو ہی مل تو رہے ہیں۔ بس اچھا شمالیہ صاحبہ، یہ تو بنیادی طور پہ شہادت اوان صاحب کہتے ہیں کہ آپ عوامی جو فنڈ ہے اسے اپنی الیکشن کیمپین میں خرچ کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا جواب ہے اس کا، کیا جواز ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے صدیقی صاحب، بات یہ ہے کہ جو ناقدین ہوتے ہیں یا جنہوں نے اب الیکشن کے مرحلے میں اترنا ہوتا ہے اس اکھاڑے میں، تو وہ ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ سب کام چھوڑ کے ان کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس سلسلے میں سم ٹائم کوئی بیانیہ حقیقت کے برعکس جو ہے وہ بھی بناتے ہیں، لیکن عوام جو ہے اس پہ عوام اس طرح سے اب اثر نہیں لیتے، کیونکہ اب تمام جو لوگ ہیں وہ آپ سمجھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگوں کو آپ بہت حد تک جو ہے نا متاثر نہیں کر سکتے جب تک وہ حقیقت خود سے نہ دیکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی پیسہ عوامی جو فلاح کے لیے لگا رہے ہیں اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں تو کہا ہی جاتا ہے کہ آپ بناتے ہی سڑکیں ہیں، آپ جب آتے ہیں آپ کرتے ہی انفراسٹرکچر پہ کام ہیں، آپ پبلک ایٹ لارج کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن جو ہم نے پہلے موٹر وے بنائی تھی وہ کون سا الیکشن تھا؟ اور یہ جو ہم نے جو اورنج بسز اور اورنج ٹرین جو چلی ہیں، میٹرو بسز جو چلی ہیں، وہ کس اس پہ چلی ہیں؟ الیکشن میں چلی ہیں۔ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل دیے ہیں ہم نے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، وہ کس الیکشن کے دوران دیے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ آپ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جذبہ حب الوطنی اور جذبہ عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں کہتے ہے ہیں کہ آپ کا یہ الیکشن جذبہ جو ہے وہ کا صرف پنجاب تک محدود ہے، آپ وہاں اپنا ووٹ بینک کیٹر کرتے ہیں۔ یہ جو سکھر حیدرآباد والا پیچ ہے موٹر وے کا، آپ نے موٹر وے کی بات کی ہے، موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی، یہ تو پینڈنگ پڑی ہوئی ہے سالوں سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات دیے ہیں۔ اب کوئی صوبہ اپنی حالت بہتر نہ کرے اور وہ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کر لے کہ عوام کے جو منصوبے ہیں فلائی، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ موٹر وے تو فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ آپ بتائیں کہ وفاق جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور سیکنڈلی وفاقی حکومت جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج پہ بہت کام کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں جب وہ گلگت الیکشن سے پہلے جب وہاں پر گئے ہیں وہاں بھی کمٹ کر کے آئے ہیں، اور آپ نے ادھر کے روڈ راستے دیکھے۔ ہم نے تو ان راستوں کو بھی کلیئر کیا ہے جہاں پہ بہت زیادہ انسانی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور وہاں پہ چلنا، پہاڑوں کے درمیان سے راستے ہم نے نکال کے جو ہے وہ سڑکیں کلیئر کی ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جا کے کشمیر میں جب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام بے وقوف نہیں ہے۔ عوام کہتے ہیں کہ بھائی اپنے جو وہ تو دیکھیں، آپ کراچی کے حالات تو دیکھیں، یہاں پہ آپ لوگ مسلم لیگ نون کو تنقید کرنے کے لیے آگے ہیں۔ تو اگر عوام کی خدمت کی ہو تو انسان اپنے جو ہے وہ پروجیکٹ کو کاؤنٹ وہ تو کرتا خیر ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں نا پروجیکٹس خدمت اپنے رکھتا ہے۔ کہ بنیادی طور پہ اسپتال انہوں نے بنائے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا سسٹم، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑھتی ہوئی مقبولیت کشمیر میں بلاول بھٹو زرداری کی وجہ بنی ہے کہ آپ نے جو انتخابی شیڈیول ہے وہ تبدیل کروا دیا ہے، یعنی ایک دن کے الیکشن کو آپ لے گئے 10-12 دن۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، اس سے کوئی بات تو نہیں۔ 5-6 دن کے دوران، جو 4-5 دنوں کے وقفے میں ان کی کون سی ایسی مقبولیت ہے جو کہ آسمانوں کو چھو جانی ہے؟ ایسا نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر کوئی اس میں چینج ہوا ہوگا، اس کے پیچھے یہ سوچ نہیں ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے دینا ہے انہوں نے بعد میں بھی دینا ہے، چاہے جتنا اس کو ایک اور ہفتہ آگے لے جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ سوچ کا زاویہ جس طرف بھی رکھیں یہ ان کا حق ہے، یہ ہم ان سے چھین نہیں سکتے، اپنی سوچ کے مطابق جو سوچ سکتے ہیں. ٹھیک، سینیٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو. شمائلہ رانا صاحبہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.